الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، دنیا میں ہر انسان جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو موت اور حیات کے بیچ میں پیدا کیا ہے. زندگی دے کر بھیجا ہے اور موت پر اس زندگی کو ختم کر دے گا. اور پھر موت کے بعد ایک زندگی انسان کی ابدی زندگی شروع ہوگی، جہاں انسان کو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا. اور جیسے اس دنیا میں راحت و آرام اور تکلیفیں ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں. ہمیشہ کی راحت کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور ہمیشہ کی مصیبت اور تکلیف کی جگہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. دنیا کا ہر انسان مرنے کے بعد ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ اور ٹھکانے میں اس کو جانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت الا الجنۃ والنار، کہ موت کے بعد دنیا کے ہر انسان کو یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تیسری جگہ نہیں ہے. جو جنت میں جائے گا اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اسے ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ
وتلذ الأعین وانتم فیہا خالدون، کہ جنت میں اللہ نے تمہاری چاہت کی ہر چیز کو بنایا، پیدا کیا ہے۔ انسان کی جی کی جو چاہت ہوگی وہ چاہت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ہاں، اس کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا، جو چاہے گا، اور ہمیشہ کے لیے جنت کو اللہ نے نعمت کی جگہ بنایا ہے، اور جنت کو اللہ نے اپنی رضا و خوشی کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوگا اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو آخرت کی زندگی کا بننے اور بگڑنے کا مدار بھی اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ دنیا کی زندگی اسی لیے میرے دوستو بہت ہی قیمتی ہے، اور بہت ہی فکر سے اس زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے، کہ اس زندگی کے اوپر ہی آخرت کی ابدی زندگی کا مدار ہے۔ ہاں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تمہارے ہاتھ میں یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھ لو اور کر لو جو کرنا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہو کر لو، یہی ہے، اس کے بعد یہ زندگی دوسری نہیں ملے گی۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے اپنا ایک چانس سمجھ لو، گولڈن چانس جس کو کہتے ہیں، ایک موقع، نایاب موقع کہ پھر نہیں موقع ملے گا یہ۔ چنانچہ جہنمی لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کا عذاب جب انہیں ہو رہا ہوگا تو یہ چیخیں گے، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور جہنمی لوگ جہنم میں چلائیں گے۔ اس کے عذاب سے پریشان ہو کر، اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں تو نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ ہم نے اپنے خراب عمل کر کے اور تجھے ناراض کر کے جو آج ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں، اگر تو ہمیں اس جہنم سے نکالے گا تو اب تیری پسندیدہ عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کے علاوہ جو اعمال کر کے آج ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر وہ اعمال کریں گے جو تجھے پسند ہے، غیر الذی کنا نعمل۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ان کے اس گزارش پر اللہ تعالیٰ شانو جواب دیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں وہ زندگی اور ایک موقع نہیں دیا تھا کہ جس زندگی میں تم اس کو سوچ سکتے تھے؟ وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، جو آدمی بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، عبرت لینا چاہتا تھا، اس کے لیے موقع ہم نے دیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وجاءکم النذیر، اتنا بھی نہیں، اس موقع کو زندگی میں ہم نے تمہیں اس آخرت کی زندگی کے بارے میں ڈرانے والے ہم تمہارے پاس ہم نے بھیجے تھے، ڈرانے والوں نے تم کو ڈرایا تھا کہ دیکھو
اس زندگی کی رخ کو صحیح کر لو، ایمان اور ایمان والی زندگی کو اپنی زندگی میں محنت کر کے لے آؤ، تاکہ آخرت کی ابدی زندگی میں جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فذوقوا، اب تو جہنم کا عذاب چکھو اور جہنم کے عذاب میں پڑے رہو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے ہماری طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو جنت والوں کے لیے کہا کہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے، آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ہاں، اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور جو کچھ دیا ہے، یہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے دیا ہے، اور موت پر یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ حیات کا قبل موتک، آدمی کی زندگی ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ایک منٹ جو ہے، یہ میں بول رہا ہوں، اس بولنے میں اگر میں نے بھلی بات کہی ہے تو یہ بھلی باتیں بھی کہنے میں جو ثواب ہے وہ ثواب لکھا جا رہا ہے، اور یہی زبان اگر اس میں غلط بات کوئی کہہ رہا ہے تو اس غلط بات کا بھی انجام اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی زبان کو قیمتی نہیں سمجھ رہے۔ ہماری زبان کا بول بہت قیمتی ہے۔ اگر اس زبان سے آدمی نے سبحان اللہ کہا، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح کی، سبحان اللہ، تو اس سبحان اللہ پر اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت اپنی قدرت سے اگائیں گے۔ اس کی جنت میں درخت اگتے چلے جائیں گے، جس درخت کی سایہ اتنا ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک اس سائے میں دوڑے گا، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمان اپنی زبان سے اللہ کی یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس تسبیح پڑھنے پر اور اللہ کی یاد کرنے پر فرشتے اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں، محل بنانا شروع کرتے ہیں۔ جنت کے محل اور جنت کے مکانات جو اللہ بنائے گا اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت کے محل کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ، اور اس کا چونا گاڑا سیمنٹ جو ہے وہ مشک عنبر کا ہوگا۔ فرشتے اس کے لیے جنت میں محل بنانا شروع کر دیتے ہیں جب یہ اللہ کی یاد میں لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے۔ اور جب یہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے، تو فرشتے اس محل کو بنانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے تعمیری کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے تعمیری کام کیوں چھوڑ دیا، تو فرشتے کہتے ہیں اس کا مٹیریل آنا بند ہو گیا۔ اب سوچئے، اور یہی زبان سے اگر آدمی نے کوئی غلط بولا، گالی کسی کو دی، تو یہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یہ زبان، صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ حضور کیا ہم اپنی زبانوں کی بولوں پر بھی
زبان کے بولنے پر بھی پکڑے جائیں گے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس پر بھی پکڑ کی جائے گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تیری ماں تجھے روئے۔ لوگ اپنی زبانوں کے غلط استعمال کرنے پر منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہی زبان ہے، اس زبان سے آدمی سچائی کے ساتھ بولتا ہے اور سچائی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو صدیقین میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سچے لوگوں میں ہے۔ یہی زبان ہے، اس زبان کے اس کو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بات چیت جب کرتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس پر بھی میرے بھائیوں اس سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جان اور مال، ان دو چیزوں کے صحیح استعمال پر جنت بنے گی اور انہی دو چیزوں کے غلط استعمال پر جہنم میں آدمی جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کے دین کو اور جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر بڑھاپے سے پہلے پہلے جو کچھ طاقت قوت سے اللہ کی عبادت، طاعت، اللہ کے دین کی خدمت ہو جائے کر لو، ورنہ پھر بڑھاپے میں آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ہم کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ہم چلنا چاہے نہیں چل سکتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے، معذور ہو گئے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی برباد کرنے نہیں ہے۔ اسی جوانی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے الشباب شعبۃ من الجنون، کہ آدمی جوانی میں پاگل ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، میرے اس موبائل میں گھنٹوں پروگرام دیکھنے سے کیا میری جنت تیار ہو رہی ہے، میری جہنم تیار ہو رہی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے کسی بچے کو غلط کام پر دیکھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو ان غلط چیزوں کو میں مشغول دیکھتا ہے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، ہم اللہ کو غصے میں دے کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کہنا بہت آسان ہے کہ ہم کھیل رہے تھے، لیکن کل کو اللہ تعالی شان ہو جب اس کا حساب لے گا بڑا مشکل ہوگا۔ جوانی کی طاقت میں آدمی اگر اللہ کا بندہ بننا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے، بن سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں جوانی کی بڑی قیمت ہے، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالی شان ہو جہاں یہ پوچھیں گے عمر کہاں تم نے ختم کی، وہاں جوانی کا مستقل سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا۔ اس لیے کہ جوانی میں ہی آدمی سب کچھ بن سکتا ہے۔ انجینئر بننا ہو تو جوانی میں، ڈاکٹر بننا ہو تو جوانی میں، ڈرائیور بننا ہو تو جوانی میں، پائلٹ بننا ہو تو جوانی میں، جوانی ہی میں سب کچھ بنتا ہے آدمی۔ اسی جوانی میں اللہ کا بندہ بننا ہو تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور اسی جوانی میں اگر شیطان کا میرے ساتھی بننا ہو تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ تیسری بات فرمایا صحت کا قبل سقمی، تندرستی کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو
اور کچھ اپنے آپ کو بنا لو. حضرات صحابہ کے جوان بچوں نے اپنی جوانی کو لگایا، دین پر لگایا، اور اپنی جوانی میں اپنے آپ کو دین کے اللہ کے راستے کی محنت میں ایسا لگایا کہ جن کی جوانیوں سے تو دنیا کی قوموں کو ہدایت ملی، دنیا میں امن و امان قائم ہوا، دنیا میں عفت اور پاک دامنی زندہ ہوئی، دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوا، دنیا کے انسانوں میں حیا اور شرم آئی، دنیا کے انسانوں میں ہمدردی زندہ ہوئی، صداقت اور امانت کا سبق سکھایا لوگوں کو صحابہ نے. اکثر صحابہ جوان تھے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا بڑھاپے آنے سے پہلے، اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے. آج ہماری فراغت کا زمانہ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ حالانکہ فراغت کا زمانہ اپنی آخرت کے بنانے کا زمانہ تھا. اسی فراغت کے زمانے میں اگر ہم کسی غریب کی مدد کے لیے چلے جاتے تو اللہ خوش ہو جاتا اور اللہ تعالی ہماری مدد کرتا. حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. جوانی کو، اپنی فرصت کو ہم گشتوں میں لگاتے، اللہ کے دین کی نسبت پر ہم گشتوں میں جاتے، ملاقاتوں میں جاتے، مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتے اللہ کے لیے. تو یوں آتا ہے جو آدمی مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے لیے خدا کی مخلوق سے محبت کرنا، پیار کرنا، ہمدردی کرنا، اس کے میں دوستو یہ اللہ کے دین کی محنت میں گشتوں میں جانا، ملاقاتوں میں جانا، اپنے بھائی کی خوشامد کے لیے جانا. ہمارے بھائی بیچارے غفلت میں ہیں اور نمازوں کے وقت میں بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں. اگر ہم ان کے پاس ان فرصت کے اوقات میں جاتے، ان کی خوشامد کرتے، ان کو میرے دوست اللہ کے دین کی بات سمجھاتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے چلے جاتے، ماں باپ کو صرف ان کی زیارت کی نیت سے چلے جاتے کہ ماں باپ کو ملا ہوں چلو. تو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی میرے دوستو حج عمرہ کے ساتھ دلاتا ہے. بہت کچھ کما سکتے ہیں، بہت کچھ کما سکتے ہیں. اپنی مال اللہ نے کچھ دیا ہے، اس مال کو ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے پہلے آدمی غنیمت سمجھ کر اللہ کی دین پر لگا دے، اللہ کی مخلوق پر لگا دے. یہ اس کے لیے میرے دوستو بہتر ہے، ورنہ یہ مال تو جانا ہے. قنا اگر قبل فقرک، کہ تیرے پاس اگر اللہ نے دیا ہے وہ مال ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے پہلے لگا دے گئی. اور ہمارا آپ اپنی زندگی کا حساب لگائے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے، ہماری جان ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے، ہماری آخرت بن رہی ہے یا ہم اپنی آخرت کو اجاڑ رہے ہیں. یہ تبلیغ و دعوت کی محنت سے میں دوستو ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا مقصود ہے کہ ہماری جان مال جہاں لگ رہی ہے وہ غلط لگ رہی ہے، ہماری جان مال صحیح جگہ لگانے والے ہم بن جائیں تاکہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی بھی بن جائے
اور دنیا کی اس زندگی میں بھی اللہ ہمیں خوشحال زندگی دے دے۔ اسی غلط اور صحیح کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 تقریباً میرے دوستو انبیاء کو بھیجا ہے کہ تمہارے کن اعمال سے آخرت بنے گی، زندگی میں جنت بنے گی، اور تمہارے کس اعمال سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کے کرنے پر اس کا یہ کرنا یا تو اسے جنت کے قریب کرتا ہے یا اسے جہنم کے قریب کرتا ہے۔ آنکھ کا دیکھنا ایک عمل ہے، زبان کا بول ایک عمل ہے، ہاتھ کا استعمال ایک عمل ہے، پیروں کا چلنا عمل ہے۔ پیروں سے چل کے جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ نماز کے لیے جا رہا ہے یا گناہوں کی جگہ پہ جا رہا ہے؟ کان کا سننا ایک عمل ہے، کیا سن رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایمان کی محنت پر اٹھایا۔ اس لیے میرے بھائیو، ایمان ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو ایمان انسان کو اپنی جی چاہی اور خواہشات سے اور گناہوں کی زندگی سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی زندگی میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان کی محنت، کلمہ ایک محنت کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، یہ کلمہ نجات ہے۔ اس کلمے پر نجات ہوگی آدمی کی جہنم سے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ بغیر ایمان کے آدمی جہنم سے نہیں بچے گا، اور بغیر ایمان کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر نبی یہ کلمہ لے کر آیا، کلمہ توحید، کہ اس کلمے کے ذریعے محنت کر کے اپنے دل سے خدا کے غیر کو نکالو۔ خدا کا غیر، ہاں، ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا یقین جتنا میرے دوستو آ جاتا ہے، اتنا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لا الہ، یہ جو لا الہ پہلا جملہ ہے، یہ ہم سے محنت چاہتا ہے کہ اس کلمے کے ذریعے محنت کر کے اپنے دل سے خدا کے غیر کو نکالو۔ آج ہماری آنکھیں دنیا کو دیکھ رہی ہیں، دنیا کو دیکھنے کی بنیاد پر ہمارے دل میں یہ دنیا سے ہونا ہمارے دلوں میں اترا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے مال ہوگا زندگی بنے گی، پیسہ ہوگا زندگی بنے گی، دکان و کاروبار ہوگا زندگی بنے گی، حکومت و پاور ہوگا تو زندگی بنے گی۔ یہ تمام میرے دوستو غلط یقین ہے، خدا کے غیر کا یقین ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ سے کے ذریعے پہلی یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں اور کسی مخلوق میں کچھ نہیں ہے، نہ نفع نہ نقصان، نہ عزت نہ ذلت، نہ کامیابی نہ ناکامی، کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے الا اللہ۔ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہی موت کا مالک، وہی حیات کا مالک ہے۔ اللہ جسے زندگی دے وہ زندہ رہتا ہے، اور جسے مار دے ہاں وہ مر جاتا ہے۔ زندگی موت کا مالک ایک اللہ ہے، اور جب زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ ہے تو زندگی اور موت کے بیچ میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں ان تمام حالات کا مالک کون؟ اللہ ہی ہے۔
اللہ ہی سے، اللہ ہی کے ارادے پر اور اللہ ہی کے حکم پر یہ تمام چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں. انقلابات جتنے بھی آ رہے ہیں، ہاں، رات اللہ لاتا ہے، دن اللہ لاتا ہے، رات کو اللہ لے جاتا ہے، دن کو اللہ لے جاتا ہے. بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور بیماری کو دور کرنے والا کون؟ ڈاکٹر، اللہ. ورنہ ڈاکٹروں کیا لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی مر کر آتے ہیں وہاں سے، ان کے ہاتھ پہ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، لیکن وہ یقینی بات ہے، لیکن غیب میں ہے. ہاں، بڑے ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا، بڑے ڈاکٹر یہاں لے جاؤ، لیکن صدقہ کرو وہ سمجھ میں نہیں آتا انہیں. اور صدقہ کے 10 روپے 50 روپے 100 روپے 200 روپے کریں گے، وہاں لاکھوں دیں گے. بچہ بیمار ہوگا تو کبھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پہلے صدقہ دو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، پھر جائیں گے ڈاکٹر کے یہاں، پہلے صدقہ، اچھا خاصا صدقہ دو. اور پھر جس اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے اس اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو. شفا تو اللہ دینے آگے، ڈاکٹر کے یہاں بھی شفا دے گا، اللہ تو ملے گی. تو اپنی گھر والی کو ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ، تو بھی میں بھی پڑھوں. پھر دواخانے جاتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ اندر یقین دوسرا ہے. اللہ کا یقین دل میں لانا ہے. آدمی کے دل میں جس کا یقین ہوتا ہے وہ اسی طرح اس کے قدم چلتے ہیں. ہاں، ایمان کا کلمہ ہی ہے. اور یہ محنت کرنے کے بعد دل میں یقین آتا ہے. ایمان کی جگہ دل ہے، باتیں نہیں ہیں. ایمان کی باتیں کرنے سے ایماندار آدمی نہیں بنتا. ہاں، ایماندار آدمی بنتا ہے جب ایمان دل میں اترتا ہے. اور دل میں ایمان کو اتارنے کے لیے صحابہ نے مکی زندگی میں 11 سال تک ایمان کو بولا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی نے سب کچھ کو بنایا ہے اور سب کچھ کو وہی ختم کرے گا، اور سب کچھ کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. الا لہ الخلق والامر. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اس کائنات کا خالق بھی ایک اللہ ہے. پوری مخلوق اور کائنات کی ہر چیز ایک اللہ ہی کی ہے، اور ایک اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور اس پر کنٹرول بھی ایک اللہ ہی کا ہے. الا لہ الخلق والامر. ہاں، کنٹرول اسے ایک اللہ کا ہے. نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہی ہے. نفع کی چیزوں سے نفع وہ دے گا تو ملے گی، ورنہ نفع کی چیزوں میں اگر وہ نقصان ڈال دے تو آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. دوا کھائی تھی صحت کے لیے، اور اسی دوا سے میرے دوست سے کیا کہتے ہو، کیا ہو جاتا ہے؟ ریئیکشن. نفع کی نہیں کھائی تھی لیکن ریئیکشن ہوا ہے. کیوں؟ اوپر سے ریئیکشن کم ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی جو لقمہ کھاتا ہے، اس لقمے کو جب ایک کھاتا ہے تو یہ لقمہ نیچے اترنے سے پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ میں اس کے لیے نفع بنوں یا نقصان بنوں. اس آپ دیکھیے گھر میں ایک ہی دیگچی میں کھانا پکا ہے اور گھر کے سب لوگوں نے اسی دیگچی کا کھانا کھایا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک کو دست ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو کچھ نہیں ہو رہا. تو ہے کیا؟
یہ کھانا جو کھایا گیا ہے، ایک کے لیے اللہ کا حکم یہ کہ تو طاقت بن جا، اور ایک کے لیے کہا تو بیماری بن جا، تو وہی کھانا دوسرے کے لیے بیماری بن گیا۔ دکانوں اور کاروبار میں نفع دینے والی ذات ایک ہے، اللہ ہی ہے، رزاق اللہ ہی ہے، ورنہ بہت سے لوگ کماتے کماتے کنگال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا غلط یقین ہے اور ہمارا غلط سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا ہمارا کام بنے گا۔ کاروبار میں، تیرے چھوٹے کاروبار میں اور تیرے بڑے کاروبار میں تیرا رزاق تو ایک اللہ ہی ہے، تیری زندگی بنانے والا اور تیرے کام بنانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اس اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرے گا، اللہ کو خوش کر دے گا، اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا تو اللہ تیرے کام بنا دیں گے۔ اگر تو اللہ کو ناراض کرے گا تو ان تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی اللہ تجھے ناکام کر دیں گے۔ آپ دیکھیے نا، دنیا میں سب کے سب کہ ہم ناکام ہیں۔ کروڑ پتی نے، ارب پتی نے، دنیا پتی جتنے بھی ہیں نا، سب کہتے ہیں ہم ناکام ہیں، ٹینشن ہے۔ سب کی زبان کا ایک ہی بول ہے، مول صاحب ٹینشن بہت ہے، دعا کرو۔ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی لائن کو اختیار کیا تھا راحت کے لیے۔ یہ تو راحت ملنے کی وجہ پریشانی ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، ہم میں سے اچھا ایک بات ہے، ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا میں غلط کام کروں۔ غلط کام کرنے والا بھی پچھتاتا ہے کہ غلط کام کر کے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے میں بھلا انسان بن جاؤں، میں بھلا انسان بنوں، اچھا انسان بنوں، نمازی بن جاؤں۔ میرے کاروبار میں جتنا غلط داخل ہوا ہے، خط جب میرے کاروبار سے دور ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی میں دوستو، کہ آدمی میں وہ طاقت جو اسے غلط سے روک دے اور صحیح پر ڈال دے، وہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے میرے دوستو، ایک وہ آدمی جو اچھا خاصا تندرست دکھتا ہے، لیکن وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، جو بھی کو نہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ لو پریشر ہے۔ کسی آدمی کو لو پریشر کی بیماری ہو جائے تو لو پریشر کی بیماری ہوتے ہوئے اگر اس سے کہو کھڑے ہو جاؤ تو نہ کہتا ہے، چکر آتے ہیں۔ کھانے کو کہ جی نہیں چاہتا، بیٹھو تو نہ کہتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، جو چیز کہو نہ کہتا وہ۔ کیا بات ہے کہ لو پریشر ہے۔ جب اس لو پریشر کی علاج ہوتا ہے اور علاج ہو کر جب بیماری دور ہوتی ہے تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیٹھو، وہ خود بیٹھتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، وہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اندر جو طاقت نہیں تھی وہ طاقت آ گئی۔ ایسے آج ہمارے ایمان میں میرے دوستوں ضعف ہے، لو پریشر ہے، لو پریشر کی بیماری ہے ہمارے ایمانوں میں۔ اس ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہم اپنی صحیح زندگی گزار نہیں پاتے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے نہیں بچ پاتے، اس لیے کہ گناہوں سے جو بچانے والی طاقت ہے وہ تو اللہ کا ڈر ہے، وہ دل میں نہیں ہے۔ آدمی کہتا ضرور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں حکومت کا ڈر ہے، حکومت کے نظام کا ڈر ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کیمرے لگے ہوئے سب جگہ، تو آدمی حکومت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے؟ ارے بولو نا، نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں،
اللہ نے قرآن پاک میں خبر دی میرا نظام فرشتوں کا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور سچی اللہ کی سچی خبر ہے، ایمان تو اسی کا نام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جتنی خبریں ہیں ان خبروں کو سچ ماننا اور اس پر یقین لانا۔ لیکن وہ ایمان پر محنت نہیں ہوئی ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، الایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں ایمان ٹھہرتا ہے۔ جب دل میں ایمان پہنچ جاتا ہے تو اپنی جگہ پہنچ گیا، پھر یہ ایمان اپنا اثر دکھائے گا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا آدمی گناہ کو چھوڑے گا، اور جب دل میں اللہ کی ذات سے ہونے کا اور اللہ ہی کے کرنے کو کا یقین دل میں آ جائے گا تو آدمی اللہ کے حکموں پر چلے گا کہ کرنے والے ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے میں کہوں گا اللہ کر دیں گے، اللہ خوش ہوں گے تو میرے کام بنا دیں گے، اور اللہ ناراض ہوں گے تو میرے کام بگاڑ دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اندر 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 آتا ہے ایمان۔ میرے بھائیوں، دل میں جب تک ایمان نہیں پہنچتا اور صحیح بات دل میں نہیں اترتی آدمی صحیح زندگی پر نہیں آتا۔ اور جب تک آدمی کا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہوتا اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ اس کی محنت ہے۔ ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ، حاجی صاحب کی، سب کی۔ ابھی ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، لیکن 5 وقت کی نماز بھی ہماری کیسی ہے؟ 5 وقت کی نماز کا پڑھنے والا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ میرے دوستو کہ ہمیں اپنی نماز اور اپنے کلمے کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حج پہ حج پڑھ کے آیا آدمی، زندگی وہی ہے۔ کلمہ اور نماز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بری اور بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ہم سب اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان کا استعمال، ہمارے آنکھوں کا استعمال کیسا ہے؟ ہم اپنے کانوں سے کیا باتیں سنتے ہیں؟ وہ باتیں سن جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ نے جس سے منع کیا ہے؟ اس میرے بھائی، میرے عزیزوں، سب سے پہلے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ میں نکل کر آدمی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بنایا، تم بھی ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بناؤ، اور جیسے صحابہ نے نماز کو صحیح کرنے کی محنت کی تم بھی صحیح کرو،
محنت کرو گے تمہارا صحیح ہو جائے گی. جہاں یہ دونوں چیزیں صحیح ہو جائیں گی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا. اور مسلمان پر محنت کرو کہ ہر مسلمان اپنے کلمے اور نماز کو سیکھے، تاکہ مسلمان کے حالات اللہ درست کر دے گا. ہاں اس کے لیے جو 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں، 4 مہینے اپنے آپ کو صحابہ کی طرح مسجد میں جو ایمانی تربیت کے ایک اعمال کا نظام اللہ نے کے نبی نے چلایا تھا، ہم اللہ کی راہ میں نکل کر 4 مہینے اپنے ایمان کو بنانے، اپنے تعلق اللہ سے صحیح کرنے اور اپنے اندر ایمانی جذبات اور ایمانی میرے دوستو ایمانی ہمارے جذبے بنے. اس کو بنانے کے لیے آدمی 4 مہینے اپنے اس ماحول کو چھوڑے اور اس ماحول کو چھوڑ کر ایمان کا ماحول مسجد میں جا کر 4 مہینے ایمان کا ماحول بنا کر اسی میں اللہ کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کی زندگی جن اعمال پر بناتے ہیں اس کی دعوت دینا، اسی کو سننا. یاد رکھو دل میں بات اترتی ہے ان 4 راستوں سے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان اور یہ دماغ. یہ جہاں استعمال ہوں گے دل میں وہی اترے گا. آپ سوچ لیجئے 24 گھنٹے یہ 4 راستے کہاں استعمال ہوتے ہیں. ہماری زبان کا بول ایمان کے خلاف کا بول ہے. اللہ کے غیر کو ہم بولتے ہیں فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، اللہ کرے گا یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، مال سے ہوگا. چھوکرے کو بڑھاؤ، ڈگری ملے گی، اس کی زندگی بنے گی. اس کی زندگی اللہ بنائے گا تو بنے گی. اگر اللہ نہیں بنائے گا تو چاہے تو کتنی بڑی ڈگری دلا دے. اور اللہ نے اس کی زندگی بنانے کا جو اللہ نے اپنا فیصلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ متقی نہیں بنے گا اس کی زندگی نہیں بنے گی. اللہ نے تو اس پر وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندے میری اطاعت اور میری بات کو مانیں گے اور میری مان کر چلیں گے میں ان کی زندگی بنا دوں گا. اپنے بچے کو ڈگری دلاؤ لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی سکھاؤ، اس کی زندگی میں دین آئے. یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ کی مان کر چلنا ہے. یہ چیز اس میں آئے گی ایمان کے راستے سے. ایمان کی محنت، یہ 4 راستے ہیں. تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گھر رہ کر بھی اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ چلاؤ. اپنے گھر رہ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو جس سے تمہارا ایمان بگڑے، بلکہ ایمان کی بات، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، قبر کو بولو، حشر کو بولو، اللہ کے سامنے پیشی کو بولنا کہ مجھے تو ایک دن مرنا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا، میرا کیا ہوگا. اس کے لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے جو اپنے مقام پر جو نظام بتایا ہے کہ 4 مہینے باہر جاؤ، چلہ باہر جاؤ، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. جو محنت وہاں سیکھی ہے اور جو اللہ کی دین کی دعوت کی محنت تم نے وہاں کی ہے اور جن اعمال میں تم نکلنے کے زمانے میں تم اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اب گھر آ کر بھی ان اعمال میں مشغول رکھو. گھر آ کر اپنی 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھو، ذکر پابندی سے کرو، تسبیح پابندی سے پڑھو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو. سنت کے مطابق جیسے تم باہر نکل کر اس سنت والی زندگی کو سیکھ کر آئے ہو، اب اسی کو اپنے گھر رہ پر بھی برتو. روزانہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وقت نکالو، ایمان کو بولنے، ایمان کی دعوت دینے، اپنا ماحول ایمانی بنانے. میرے بھائیوں، آدمی چلنے کے لیے اس کے پیر میں طاقت ہونی چاہیے اور زمین برابر ہونی چاہیے تو آدمی چل سکے گا. لیکن اگر آدمی میں طاقت تو لیکن زمین برابر نہیں ہے، کیچڑ ہے، اب نہیں چلے گا وہ.
ایسے آدمی دین پر چلنے کے لیے، دین پر چلنے کی طاقت کس کو ضرورت ہے، اور دین پر چلنے کے لیے دین کے ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ مقامی محنت جتنی ہے نا، یہ مقامی محنت کے ذریعے اپنی چاروں طرف کا دینی ماحول بناؤ۔ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہر مسلمان سچ بولنے والا، حق بولنے والا، دین کی محنت کرنے والا بنے۔ ہمارا ماحول جب یہ بن جائے گا تو اس ماحول میں ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہوگا، اور دین پر باقی رہنا آسان ہوگا، اور دین دنیا میں زندہ ہوگا۔ اس کے لیے مقامی محنت بھی ضروری ہے، باہر کی نقل و حرکت بھی ضرورت ہے۔ اپنے ماحول سے نکل کر باہر جا کر اپنے آپ کو 24 گھنٹے اسی فکروں میں لگانا، تاکہ جو کچھ ہمارے اندر غفلت آ گئی ہے وہ غفلت دور ہو جائے، اور ہمارے اندر ہمارے ایمان میں پھر طاقت آ جائے۔ مہینے کے 3 دن اس کے لیے ہے، سال کا چلہ یا سال کے 4 مہینے کی پابندی اس کے لیے ہے، اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے اپنی ضرورت سمجھو۔ ایسا سمجھو کہ کسی ڈاکٹر نے کینسر بتایا، اور اس کینسر کے لیے اس کو روزانہ 2.5 گھنٹے سیک لینے کے لیے بلاتا ہے، وہ جاتا ہے، نکالتا ہے اس کے وقت۔ میرے دوستو، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو جائے، اس کے لیے میرے دوستو روزانہ 2.5 گھنٹے ایمان کو بولنا، ایمان کی دعوت دینا، اور اپنے ماحول میں جا کے ایک مسلمان کی خوشامد کرنا، تاکہ ہمارا ماحول ایمانی بنے اور ہمارے ایمان کو پانی پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جددوا ایمانکم، تو اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولو، کہو۔ کہ 2.5 گھنٹے ایمان کو بولنے کے لیے اپنے ماحول میں، مالدار کے گھر، غریب کے گھر، انجینئر کے گھر، ڈاکٹر کے گھر، جتنی غلط چیزوں کے یقین دلوں میں آئے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ سے ہونے کو بولنا ہے وہاں جا کر۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی بات کہنا ہے، مالدار سے بھی کہنا، بھائی یہ مال تو ایک امتحان کے لیے ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہمارے دل سے ان تمام چیزوں کے تاثر نکلے گا، مال کا تاثر، یہ بڑے بڑے بیپاروں کا تاثر، اس دنیا کمینہ کا تاثر ہمارے دل سے نکلے گا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تاثر دل میں آئے گا۔ آخرت کو بولو، ہر گھر پہ جا کر، ہر مسلمان کے سامنے جا کر آخرت کو اتنا بولا جائے کہ آخرت کی عظمت اور آخرت کا یقین، اور آخرت کا میرے دوست موت اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے پر اتنا آ جائے کہ اس دنیا کمینہ کا یقین دل سے نکل جائے، ہمارا یقین بن جائے، مجھے تو مرنا ہے، ایک دن جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جسے چھوڑنا اسے کیا دل لگانا، یہی تو ہمیشہ زندگی آخرت ہے۔ یہ ہر گھر پر جانا، ہر ایک کے پاس جا کے کہنا تھا کہ ہر ایک کا، آج تو ہمارے دل تو بہت بڑا مالدار ہے، اب تاثر ہے، آپ مسیح نہ جائیں، میں باپ تمیز آؤ، لو، تو یہ بات نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ حضور کا امتی ہے، ہم تو اس نگاہ سے دیکھیں گے، دنیا تھوڑی چھوٹی زیادہ کم ہمیں اس سے کیا تعلق، یہ بڑا سیٹ ہے، یہ بڑا آفیسر ہے، یہ بڑا وہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہم اپنے محلے میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، آخرت کو بولیں گے۔ اس دعوت کے ذریعے ہماری زندگی میں خدا کے غیر کا یقین نکل کر اللہ کی ذات عالیہ کا یقین دل میں آنا شروع ہوگا، پانی پہنچے گا ایمان کو۔ جتنی ہم نماز کی دعوت دیں گے اور نماز سے ہونے کو بولیں گے، اتنا ہمارا یقین نماز پر آئے گا، اور ہمارے اندر نماز کی پابندی آئے گی، پھر اپنی نماز کو ہم صحیح کریں گے۔
اور ہمارے اخلاق بنیں گے. جب ہم دعوت دیں گے نا تو دعوت دینے سے ہمارے اخلاق بنیں گے, نرمی آئے گی ہم پر. اس لیے میرے بھائیوں, یہ روزانہ کا 2.5 گھنٹے کا نظام یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اس سے ہمارا ایمان بنے گا. ایمان تو خدا کے غیر کی جتنی قربانی دو گے اللہ کے لیے اتنا ایمان میں پانی پہنچے گا. یہی ہفتہ واری اجتماع اسی کے لیے ہے, ہفتہ واری گشت اسی کے لیے ہے کہ اس کے لیے جو وقت طے کیا ہے اس وقت میں دنیا کا جو بھی کام آئے اسے چھوڑ کر مجھے اسے کرنا. جب اس کو اللہ کے دین کے لیے اور ایمان کی محنت کے لیے چھوڑے گا تو اس کا یقین نکلے گا اور اس کا یقین آئے گا. ہفتہ واری اجتماع میں, شب گزاری میں, ایک رات مسجد میں سونا, یہ اپنی چاہتوں کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے. اس کی یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے, اپنی چاہت کے خلاف اللہ کے دین کے لیے, دین کے تقاضے پر مسجد میں ایک رات گزارنا ہے, رات کو تہجد میں اٹھنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, تقاضا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, یہ 4 مہینے بھی نہیں مانگے جا رہے. حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ فرماتے تھے اتنا نکلو اللہ کے راستے میں ایمان کے لیے کہ تمہارا ایمان بن جائے. جتنی ضرورت ہے اتنا نکلو. اگر ایمان چلے بن جائے تو چلا, 3 دن میں بن جاتا 3 دن, اور اگر 3 دن میں چلے ہوئے نہیں بنتا 4 مہینے. ایک مرتبہ لگانے سے بنے تو ٹھیک ہے, نہیں بنا تو دوسری مرتبہ 4 مہینے لگائیں گے. ہم تو اپنے ایمان کو بنانے اور ہمارا تعلق اللہ صحیح کرنے کے لیے اور دنیا میں حضور والی محنت امت میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے میرے بھائیوں جتنا وقت درکار ہے وہ وقت ہم لگائیں گے اور لگا کر دین کے لیے قربانی دیں گے. اس قربانی پر اللہ خوش ہو کر ہمیں بھی ایمان عطا فرما دے گا, ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور دنیا میں ایمان کو خدا زندہ کر دے گا. آدمی میرے دوست اپنی ضرورت سمجھے, یہ تو میری ضرورت ہے. میں نے 4 مہینے لگا دیے, بھائی لگائے لیکن ایمان بن گیا کیا؟ وہ جو صحابہ کا ایمان تھا, جس ایمان کا مطالبہ اللہ ہم سے کر رہا ہے, کیا ہمارا ایمان بن گیا؟ نہیں بنا. اگر ہم اپنا ایمان صحابہ والے ایمان سے بدلنے کے لیے اور صحابہ والا ایمان حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم اپنی قربانی دیتے رہیں گے, بڑھاتے رہیں گے, اور موت آ گئی اور وہ ایمان اگر خدا نخواستہ نہ بنا, تب بھی اللہ ہمیں قیامت کے دن صحابہ کی جماعت کے ساتھ اٹھائے گا. کیوں؟ کہ ہمیں وہ ایمان حاصل کرنے کی ہمارے اندر. جیسے ایک آدمی قرآن پاک کے حافظ بننے کی محنت میں لگ گیا لیکن حافظ قرآن نہیں بن پایا اور مر گیا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا. ایک آدمی حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کے نکل گیا لیکن حج میں نہیں پہنچا, اس سے پہلے راستے میں انتقال ہو گیا, تو اسے اللہ حاجوں بنائے گا. ایسے صحابہ کے ایمان, صحابہ والا ایمان حاصل کرنے کی نیت سے ہم اپنی جتنی قربانی دیں گے اور اپنے آپ کو محنت میں لگائے رکھیں گے اس منزل تک پہنچنے کے لیے, اور اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا. اس لیے بھائیوں مسئلہ چلے کا 3 چلے کا نہیں ہے, مسئلہ صحابہ والے ایمان کا ہے کہ صحابہ والا ایمان حاصل کرنا ہے اور صحابہ والی زندگی حاصل کرنی ہے. اللہ کے نبی جس سطح پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے تھے اس سطح پر ہمیں بھی آنا ہے اور امت کو لانا ہے. اس کے لیے جو قربانی چاہیے, جو وقت لگانا چاہیے وہ ہمیں لگانا ہے. ہاں, اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج بن کر پیش کرنا ہے. ہدف یہ ہمارا ہے. اسے سب کے سب یہ طے کرو ہم بھی انشاءاللہ جو, اور اللہ تعالیٰ ہے, اللہ بڑی قدرت والا ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں, جس اللہ نے صحابہ کو ایمان دیا وہی اللہ ہمیں دے گا. جس اللہ نے صحابہ کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر, شرک کی ظلمتوں سے نکال کر
اللہ نے توحید خالص اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی، وہی اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اگر ہماری منزل وہ ہے، ہم اس ہدف کو سامنے رکھ کر ہم قربانی صحابہ کی طرف دینے پر آ جائیں گے اور دین پر لگانا شروع کر دیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس میرے بھائیوں، سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ وہ ایمان جو اللہ چاہتا، اب اللہ تو یہ ایمان چاہتا ہے، صحابہ والا ایمان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ ان منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کے پاس ہے، ہاں وہ ایمان مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم سب سے اس ایمان کا مطالبہ ہے۔ معیار حق صحابہ ہیں، صحابہ کا ایمان یہ نمونہ ہے، صحابہ کا ایمان نمونہ ہے۔ صحابہ حضور کی امت میں تھے، صحابہ ہمارے تو انسان تھے، اور صحابہ بھی ہمارے جیسے دنیا کے ماحول ان چیزوں میں رہتے تھے۔ اس میں رہ کر صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں قربانی جو مانگی گئی اس قربانی کو دیا اور محنت کی، تو پھر اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ ہم بھی میرے دوستو ان کے نقش قدم پر اللہ کی دین کی دعوت کی عظیم محنت میں ہم اپنی جانی مالی قربانی کو جتنا ہم سے تقاضا ہوگا ہم دیں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرماوے گا۔ اسے سب کے سب طے کرو کہ صحابہ والے ایمان انشاءاللہ حاصل کرنے کی محنت میں موت تک لگیں گے۔ ارے لگو گے؟ کس کے لیے؟ بولو اپنے لیے پہلے تو۔ میرا جی میں بیمار ہوں، مجھے کیا، مجھے تندرستی چاہیے تو دوا خانے میں تو مجھ کو داخل ہونا ہوگا نا۔ لیکن ہاں دعوت کی عظیم محنت میں دو باتیں ہیں۔ آدمی اگر اس محنت میں اللہ کے لیے لگے گا، اللہ سب سے پہلے اس کو ایمان دے گا، اور اس کی محنت پر دنیا میں ایمان زندہ کرے گا، اور یہ ایمان زندہ ہوگا، اس کا ثواب بھی اللہ اس محنت کرنے والوں کو دے گا۔ ہماری محنت میں جو اس کے دو طرفی بھی اس کا فائدہ ہے، محنت کرنے والوں کو بھی دے گا اللہ، اور جس میں یہ محنت کر رہا ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ دے گا، ایمان کی محنت کر لی۔ اس لیے میرے بھائیو، ابوذر سے گزارش ہے، یہ چلے میں جو ہم آئے ہیں، چلہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چلے میں تو دنیا کا جو زنگ اور کاٹ جو چڑھائے نا وہ نکلتا ہے دنیا کی، اور دوسرے چلے میں آدمی کو اللہ سنت کا رنگ چڑھاتا ہے، اور تیسرے چلے میں اللہ دین کی محنت کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ 4 مہینے جو آدمی سے مانگے جا رہے ہیں وہ ایک تقاضے پہ مانگے جا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کی زندگی کی تو یہ ترتیب ہے کہ وہ تو ہر سال 4 مہینے اللہ کے دین کے تقاضے پر ہر حال میں لگاتے تھے۔ 4 مہینے ہر سال کی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگتے تھے۔ 8 مہینے گھر رہتے تھے، اسی میں اپنی دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے اور دین کے کام میں بھی لگے رہتے تھے مدینہ میں۔ ہم بھی طبیعت پہلے جس اللہ نے ان کے لیے آسان کیا وہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ مسئلہ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے جب قدم اٹھاؤ گے تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، اور اللہ کی مدد کے ہاتھ اللہ بڑھائے گا اور ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ اس میرے بھائیوں، ابوذر سے گزارش یہ ہے، حالات کو دیکھ کر مت چلو۔ حالات تو دنیا میں تو حالات رہیں گے اور ہوں گے۔ انسان تو حالات میں ہی پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں کا کیا حال تھا؟ اس کی ماں کو موت و حیات میں تھی یار، اس حال میں دنیا میں آیا ہے۔ پھر اس پیدا ہونے کے بعد کتنے حالات سے یہ گزرا۔ حالات میں دنیا تو حالات کی جگہ ہے۔ حالات کو دیکھ کر نہیں چلنا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جس کام کے لیے، مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جب آدمی اس بنیاد پر اللہ پر نگاہ رکھ کر جب قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ابوذر سے گزارش یہ ہے کہ بھائی اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں لگو، اور اپنی آخرت کے بنانے کی اس میں لگنا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے
ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو. اللہ کے نبی نے ہم پر یہ ذمہ داری رکھی ہے دنیا سے جانے سے پہلے کہ اللہ کے دین کی محنت، نبی والی محنت کے لیے اپنی جان مال کو کھپاتے رہیں گے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. اس کے بھائی دوستو سب کو سب یہ طے کرو کہ 4 مہینے ہم سب لگائیں گے. یہ جو چلے میں آئے نا وہ گھر جانے کی کوشش نہ کریں. اس چلے میں اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اسی میں 4 مہینے کر لو گے، اللہ اس میں آسان کر دے گا. اور یہ ابھی اس وقت چلے میں آ کر 4 مہینے کرو گے نا تو یقین بنے گا. اس لیے اب تم چلے کا انتظام کر کے آئے تھے، اب تم 2 چلے بڑھا رہے ہو تو اللہ کے بھروسے بھی بڑھا رہے ہو کہ اللہ آسان کرے گا. تو اللہ کے بھروسے بڑھا رہے ہو تو اللہ اپنا توکل خود دے گا، ایمان یقین بنے گا، اور تمہارے بغیر تمہارے کام بنیں گے. تمہارے موبائل بھی بند کر کے رکھ دو، گھر والوں سے کچھ پوچھ تاچھ بھی نہیں، اور 2 چلے لگاؤ، دیکھو پھر تمہارے یقین کا حال کیا ہوگا، اور تمہاری قربانی پر خدا کتنا دے گا. اور مقدر کی دنیا کہیں جائے گی نہیں. ہاں، اور تمہارے گھر والوں کا بھی یقین بنے گا، ان کا یقین بنے گا، بچوں کا یقین بنے گا، اور تمہاری اس قربانی پر امت میں قربانی زندہ ہوگی. تمہاری اس قربانی پر پھر تم جب جاؤ گے مسجدوں میں، ملاقاتوں میں اور لوگوں کی تشکیل کرنے میں، تو تمہاری اس قربانی کا اثر ان پر پڑے گا. وہ بھی حالات کو نہیں دیکھیں گے اور تیار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں نکلیں گے. اور اس حالات کے ساتھ قربانی جو دی جائے گی اس پر اللہ تعالیٰ شانوں کو رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رحم کھا کر پھر میرے دوستو امت کو خدا سنبھالا دے دے گا، مسلمان کو سنبھالا دے دے گا اللہ تعالیٰ شانوں، اور مسلمانوں کی زندگی کے رخ کو خدا بدلے گا. اس میرے بھائیوں آبادات سے گزارش ہے، ہماری جماعتیں جتنی بھی ہیں یہاں پر وہ بھی اس بات کو سوچیں کہ بھئی ہم اسی سفر میں اپنے 4 مہینے پورے کر کے ہم جاویں. اس کے بارے میں آپس میں سوچو، خود فیصلہ کرو، اللہ پر نگاہ کر کے. آپ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا تو نہیں ہوگا؟ اللہ آسان کر دے گا تو اللہ آسان ہوگا. اور اللہ تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو گرنے نہیں دیتی، اللہ ہم کو گرنے دے گا؟ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں گے، فیصلہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے تو کیا اللہ ہم کو گرنے دے گا؟ نہیں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اور قرآن پاک میں ایک جگہ تو فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا نہیں، مدد کرتا رہے گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. اتنا یقینی بات ہے میرے دوستو، اسے دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چل کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تبلیغ میں دیکھ کر نہیں چلنا، چل کر دیکھنا کہ جب اللہ کے دین کے لیے ہم نکلیں گے، ایمان کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کی مدد ہم دیکھیں گے تو پھر ہمارا یقین بنے گا کہ نہیں یہ تو اللہ کی مدد کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ دین اور یقین بنا دیتا ہے، اور پھر ہماری قربانیوں پر امت میں قربانی خدا زندہ کرے گا. قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے. اس لیے بھائیوں اللہ پر بھروسہ کر کے ہم سب طے کریں کہ 4 مہینے انشاءاللہ اسی سفر میں پورے کر کے جانا ہے. اور ہمارے جو گودرے کے بھائی بیٹھے ہیں وہ حضرات بھی میرے دوستو 20 وقت دین کا تقاضا ہے. ہاں، جو ایک نظام بنا ہے ہمارا، جنوری دسمبر میں ہر سال ہماری جماعتیں 4 مہینے کی نکلتی تھیں، اور کتنا کام ہوتا تھا دنیا میں. اور ابھی تو بہت تقاضا ہے، جماعتوں کے نکلنے کا بہت تقاضا ہے، اور ہم سب کا وقت باقی ہے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کے 9 مہینے میں چلے پک گئے تھے، ان کے چلے باقی ہیں. 4 مہینے جو لگاتے تھے ان کے 4 مہینے باقی ہیں. اگر اللہ پر نگاہ کر کے اللہ کے بھروسے پر ہم اگر کچھ ہمت کر لیں گے، طے کر لیں گے، تو یہ ہمارا اس وقت نکلنا ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہماری لیے راہ کھلنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور ہمت اللہ ہمیشہ کی دے دے گا. ہم دین کے تقاضوں پر چلنے والے بن جائیں گے.
اور جس پر اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ جو مشورے سے نظام طے ہوا ہے کہ 20 فروری 4 فروری کو 4 مہینے کی جماعتیں تمام مسجدوں سے نکالنا طے ہوا ہے کہ ہر مسجد سے جماعت 4 مہینے کی نکلے اور اللہ کے راستے میں قربانی دو۔ ہماری جماعتیں صوبوں میں علاقوں میں جائے گی، محنت کرے گی۔ اس پر میرے دوستوں لوگوں میں جو میرے دوستوں کمزوریاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایک حرکت زندہ کر دے گا۔ ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے علاقوں میں میرے دوستوں حرکت کا۔ اللہ کے ہاں سے کتنا پائیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میرے بھائیوں ہماری مسجدوں کے ساتھی بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں، کسی کو نہ سوچے، پہلے اللہ کے دین کے تقاضے کو اللہ کا مہمان سمجھ کے اللہ کے بھروسے پر فیصلہ خود کریں اور خود کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہماری مسجد سے انشاءاللہ میں اپنے ساتھ جماعت بنا کے میں نکلوں گا۔ تو تمہارے اس ہمت کرنے پر اللہ اوروں کو ہمت دے گا اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے اس قربانی پر انشاءاللہ محلے میں اور امت میں اللہ قربانی کو زندہ کرے گا اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کریں۔ پہل کرنے والا جو ہوتا ہے اس پہل کرنے والے کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ ہاں پہل کرنے والے جو پہل کرتے ہیں پھر بعد میں جو لوگ جتنے کھڑے ہوتے ہیں سب کا ثواب اللہ اس کے نامہ میں لکھ دیتا ہے۔ پہل کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 فروری سے اپنا چلے کی جماعت بنا کر ہم خود نکلیں گے اور ہماری مسجد سے ہم بنائیں گے۔ اس کے بعد دوستو ہمت کریں اور ہمت کر کے جماعتیں بھی بولیں، جماعتیں آپس میں مشورہ کریں کہ نہیں بھائی چلہ کر لیں، اللہ آسان کرے گا۔ ایک دوسرے کو تیار کریں اور جماعتیں بھی بولیں اپنی ترتیب 4 مہینے کی، اور ہمارے محلے ہمارے بستی والے بھی مسجدوں کے اعتبار سے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ میں 4 فروری سے اپنے ساتھ جماعت بنا کر چلے کے لیے میں جاؤں گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں، اپنے آپ کو پیش کریں اور پہل کی بے دوست ثواب لینے کے لیے خود پہل کر کے خود کھڑے ہو جائیں۔ کیا نام ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد علی کو کہاں سے؟ گوندرا کہاں کے؟ حلقہ نمبر 1۔ حلقہ نمبر 1 کون سی مسجد ہے؟ بڑی مسجد۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماویں، اللہ تمہاری پہل کو قبول فرماویں اور ہم سب کو خدا ہمت نصیب فرماویں۔ اب کھڑو کے بولیں اور بولیں ماشاءاللہ۔ بات تو سمجھ میں سب کی آ گئی ہے اور سب چاہتے ہیں سب کو مرنا ہے میرے بھائیوں، مرنا ہے اور موت سے پہلے موقع ہے۔ شیطان کے چکر میں نہ آؤ، پھر دیکھیں گے یہ شیطان کا چکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تصویف من الشیطان کہ تمہیں دین کے کسی کام میں آئندہ کا سمجھ میں آئے تو سمجھو کہ شیطان کی یہ مکر ہے، شیطان کا یہ وار ہے، اس کو نہ قبول کرو بلکہ اللہ کے وعدوں پر آدمی یقین اپنے آپ کو پیش کر دے۔ کیا آپ بھی جائیں گے اس میں؟ کیا نام؟ انس۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماویں، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں خدا برکت نصیب فرماویں اور اللہ ہم سب کو اپنے دین کے تقاضوں پر لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑا شروع کرو۔ جماعتیں بولیں، جماعتیں بھی کہ انشاءاللہ ہماری جماعت چلنے کے لیے آئی تھی، ہم 4 مہینے کر جائیں گے۔ مدنی مسجد آپ بھی جائیں گے؟ مکی آپ بھی جائیں گے؟ کیا نام؟ قاسم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماویں، اللہ ان کی جان، مال، ایمان، اعمال، آبرو، عزت برکت نصیب فرمائے۔ اور بولو کون سی جماعت؟ نوشاد ضلع کی پوری جماعت کا کرو نا بھائی، پوری جماعت ہے بھائی، کھڑے ہو جائے جماعت کہ انشاءاللہ 4 مہینے کر کے جائیں گے۔ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول فرما لے۔ یہی موقع ہوتے ہیں، موقع پر آدمی اپنے آپ کو بڑھا دیتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ اور کہاں ہے نوساری والے؟ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو ماشاءاللہ تمہارے ایک ساتھی نے پہل کر دیا، خدا تم سب کو قبول کر لے گا۔ کتنے ہیں؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے. کتنے؟ 9 ہے بھائی. دوسرے 3 کہاں ہیں؟ ارے کر لو او نوساری والوں، کر لو، خدا تمہیں قبول کر لے گا.